حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو بندہ یہ کلام پڑھتا ہے با وقت وفات ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نرمی سے روح قبض کرے گا، قبر میں اس کا یہ کلمات پڑھنا مددگار بنے گا۔ بندہ جب تک یہ کلمات پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے گناہ مٹاتے رہتے ہیں اور اس پر رحمتیں بھی نازل کرتے رہتے ہیں، اور جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو بندہ یہ کلام پڑھ کر میرا قرب چاہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کو پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ایک اعرابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ پل صراط کیا ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جنت کا یہی راستہ ہے، سب کو اس پر چل کر جانا ہے، کافر نہ چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا، مسلمان پار ہو جائیں گے، بعض تو اتنی جلدی جیسے بجلی چمکے ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچ گئے، بعض تیز ہوا کی طرح، بعض تیز گھوڑے کی طرح، بعض آہستہ آہستہ، بعض گرتے پڑتے، بعض لنگڑاتے ہوئے گزریں گے۔ فرمایا پس جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی جلدی پار ہوگا۔ اس کے بعد حوض کوثر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں اپنی امت کو سیراب کروں گا، اس کی لمبائی 1 مہینہ کا رستہ ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، ان پر موتی کے کبے بنے ہوئے ہیں، اس کی تہ مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہیں، اس میں جنت سے 2 نالے گرتے ہیں، ایک سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ جب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا جس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا پیتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، الغرض سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت بڑی ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، پھر آسمان زمین دریا پہاڑ یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے، اس وقت سوا اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا، سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے، لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے، یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بازو کے منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی تکلیف ہوگی، پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا، اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا، لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو، سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا حکم دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت عالم سردار انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد
کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصہ پر کوئی عمل کیا ہوگا وہ بھی گواہی دینے کو ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہوں گے، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے آ جائے گا، کوئی بھی نہ ہونے کا گناہ سے انکار نہیں کر سکتا، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کساں حضور پر نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے اور وہ جنت پہنچا دیے جائیں گے۔ اور قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار ناقابل برداشت ہوں گی، یہ دن انبیاء، اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگتا ہے جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جس کے عیش و آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ جنت دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ الحمد کیا ہے؟ یہ ایک جھنڈا ہے جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے، نبی ولی سب ہی جمع ہوں گے۔ جنت کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، زمین زعفران اور عنبر کی ہے، کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت ہی خوبصورت ہیرے، جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی، طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شراب اور اچھے اچھے کھانے، اچھے کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے، وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت میں ہزاروں صاف ستھرے غلام اور صحبت کرنے کے لیے حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر جو نعمت عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو دکھائی نہ دے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دنوں میں یہ حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا، جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ کی ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی، ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقع میں کچھ نہ ہوگا، اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ جب دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے
سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی سے نمک گھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں ایک دین اسلام ہوگا، اور بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس رہیں گے اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین ہی میں رہ جائے گا، اللہ کے برگزیدہ بندے سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، اللہ کے نیک بندے کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے، اللہ کے ولی انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے، وہ انکار کریں گے، غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کے برگزیدہ بندہ حضرت مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کا نکلنا، یہ ایک قوم ہے یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے، سوکھی چیزوں کو لاد کر لے جاتے، آدمیوں کو کھا لیتے، جنگلی جانوروں سانپوں بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل و غارت گری کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت سے کلام کرے گا، اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، انہیں کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو مجھ پر درود پاک اس طرح سے پڑھے، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام با وقت موت نرمی کرے گا۔ یہ درود شریف پڑھنا قبر میں مددگار ہوگا۔ بندہ جب تک مجھ پر درود پاک اس طرح پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے گناہ مٹاتے ہیں اور اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ جو مجھ پر ایک بار درود پاک اس طرح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک اس طرح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک اس طرح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں میں رکھے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے، جو میرا مشتاق ہو میں اس پر رحم کرتا ہوں، اور جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دیتا ہوں، اور جو میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر میرا قرب چاہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اور قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا۔ وہ درود پاک یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المختار سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین والحمد للہ رب العالمین۔ دوزخ کیا ہے؟ یہ گھپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں، یہ بدکاروں اور کافر کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناک کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے گی اور کوئی بھی زندہ نہ بچے گا۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے
सांप बिच्छू काटेंगे, भारी भारी पत्थरों से सर कुचला जाएगा, भूख प्यास बहुत लगेगी, तेल के चपचपाहट के जैसा खोलता हुआ पानी और पीप पीने को, कांटेदार जहरीला फल खाने को मिलेगा। जब इस फल को खाएंगे तो ये गले में रुक जाएगा, उसको उतारने को पानी मांगेंगे, वही खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। इसके पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर बह जाएंगे। प्यास इस बला की होगी कि इस पानी पर तुनस के मारे हुए ऊंट की तरह गिरेंगे। कुफार जब अजाब से आजिज आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी ना आएगी तो आपस में मशवरा करके जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहेंगे, अब अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करवा दो। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम 1000 बरस तक जवाब न देंगे। 1000 बरस के बाद कहेंगे, मुझसे क्या कहते हो? उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। तब फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे। वो 1000 बरस तक जवाब न देगा। उसके बाद फरमाएगा, दूर हो, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात न करो। उस वक्त कुफार हर किस्म की खैर से ना उम्मीद हो जाएंगे और गधे की आवाज की तरह चिल्ला कर रोएंगे। पहले आंसू निकलेगा, जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो फिर खून रोएंगे। रोते रोते गालों में खंदकों की तरह गड्ढे पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इतना होगा कि इसमें कश्तियां डाली जाएं तो चलने लगें। जहन्नमियों की शक्ल ऐसी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नमी दुनिया में इस सूरत में लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जाएंगे। आखिर में काफिरों के लिए ये होगा कि हर काफिर को उसके कद के बराबर संदूक में बंद कर देंगे, फिर आग भड़काएंगे और आग का कफल लगाएंगे। फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और इन दोनों के बीच में आग जलाई जाएगी और इसमें भी कफल लगा दिया जाएगा। फिर इसी तरह इस संदूक को एक और संदूक में रखकर आग का कफल लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा इसके सिवा अब कोई आग में न रहा और ये अजाब बलाए अजाब है और अब हमेशा उसके लिए अजाब ही रहेगा जो कभी खत्म ना होगा। जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है, उस वक्त जन्नत और दोज़ख के बीच में मौत मेंढे की शक्ल में लाकर खड़ी की जाएगी। फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा। वो डरते हुए झांकेंगे कि ऐसा ना हो यहाँ से निकलने का हुक्म हो जाए। फिर जहन्नमियों को पुकारा जाएगा। वो खुश होकर झांकेंगे, शायद इस मुसीबत से छुटकारा मिलने का वक्त आन पहुँचा है। फिर उनसे पूछेगा कि इसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ, ये मौत है। फिर वो ज़बह कर दी जाएगी और कहेगा, ए जन्नत वालों हमेशगी है, अब मरना नहीं, और ए दोज़खियों हमेशगी है, अब मरना नहीं। उस वक्त जन्नतियों की खुशी पर खुशी होगी और जहन्नमियों को गम के ऊपर गम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है वक्त मौत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कब्र में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत व शफ़ाअत नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।